يتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، میں نے جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کا شان نزول کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بشیر نامی منافق اور ایک یہودی کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ جب دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا تو دونوں آپس کے جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ منافق جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتا تھا لیکن اندرون خانہ وہ اسلام اور اسلام کے تمام شعائر کو پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک یہودی جو غیر مسلم تھا لیکن اس کے دل کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی عظمت تھی۔ یہودی کہتا تھا کہ ہمارا اور تمہارے درمیان جو جھگڑا ہوا ہے اس کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اس منافق کو پتا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ فیصلہ جائے گا تو فیصلہ حقائق کی بنیاد پر ہونا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میں اس فیصلے اور اس جھگڑے میں جھوٹا آدمی ہوں۔ بہرحال جب دو آدمیوں کے جھگڑے کو تیسرے آدمی نے دیکھا تو اس نے کہا کہ جناب آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لینا چاہیے۔ منافق راضی ہو گیا، یہودی تو پہلے سے ہی راضی تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقائق کی بنیاد پر یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ اب جیسے یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو یہ منافق اپنے اندر تنگ ذہن رکھے ہوئے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر دل ہی دل سے ناراض تھا، راضی نہ ہوا۔ اس نے دوسرا رستہ اختیار کیا اور یہودی سے کہا کہ جناب میں اس فیصلے پر راضی نہیں ہوں، لہذا چلو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اس منافق نے یہ سوچا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے خلاف بڑے سخت ہیں، لہذا میں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا ہوا ہے، امید ہے کہ حضرت عمر میرے حق میں فیصلہ فرما دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جیسے پہنچے تو یہودی نے کہا کہ اے عمر، آپ کے نبی اور آپ کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پہلے فیصلہ کر چکے ہیں اور فیصلہ بھی میرے حق میں کر چکے ہیں۔ آپ نے اس بشیر نامی منافق سے پوچھا جیسے یہودی کہہ رہا ہے، کیا بات اسی طرح ہے کہ آپ کے جھگڑے کا پہلے فیصلہ ہو چکا ہے؟ وہ منافق کہتا ہے کہ جی ہاں، پہلے فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا کیا تو دوبارہ مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے؟ تو اس منافق نے کہا جی ہاں عمر، میں دوبارہ تم سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ تھوڑی دیر رکو، میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر گھر تشریف لے گئے اور ایک ایسی تلوار اٹھائی جو سب سے زیادہ تیز تلوار تھی، جو ایک ہی لمحے میں آدمی کا کام تمام کر دیتی تھی۔ حضرت عمر نے اس تلوار کو لیا اور آ کر اس منافق کی گردن کو اڑا دیا اور کہا کہ جو آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہو سکتا
سکتا، تو جو آدمی محمد کے فیصلے پر راضی نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، تو جو مومن نہ ہو تو اسے جینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ لہذا میرا تمہارا حق یہی تھا کہ تمہاری گردن کو اڑا دیا جاتا۔ اب جب ان کے وارثوں کو اطلاع ملی کہ حضرت عمر نے ان کے ایک آدمی کو قتل کر ڈالا، تو انہوں نے بڑا شور مچایا اور ایک پورے پنچایت کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ہم تو عمر سے قصاص لیں گے، ہم تو بدلے میں عمر کو قتل کریں گے، لہذا جو ہمارا ساتھی عمر کے پاس گیا تھا، حضرت عمر کے پاس، وہ تو صلح کی خاطر گیا تھا، وہ فیصلہ دوسرا نہیں چاہتا تھا، وہ صلح کروانا چاہتا تھا، لہذا عمر نے ہمارے بندے سے زیادتی کی ہے، لہذا عمر سے ہم بدلہ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ منافق پنچایت کی شکل میں حضور کی عدالت میں مقدمہ لائے اور اوپر اللہ نے حضرت عمر کے حق میں جبرائیل علیہ السلام کو حضور کے پاس بھیج دیا۔ ان آیات کو نازل کر کے اللہ جل شانہ کی ذات نے ان آیات کو جو نقشہ کھینچا ہے، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر کیسے ہوا جب انہیں مصیبت پہنچی ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، یعنی بشیر نامی جو قتل ہو رہا ہے، جو منافق قتل ہوا، اس کے اپنے عمل اس کا ایسا برا تھا کہ اس کے اس برے عمل پر اسے سزا یہی ملنی چاہیے تھی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہیں مصیبت پہنچی ہے ان کے اپنے اعمالوں کی وجہ سے، ثم جاءوک یحلفون باللہ، اے نبی جی وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ وہ ہماری برادری کا آدمی، وہ تو حضرت عمر سے بھلائی اور اس یہودی کے درمیان جو جھگڑا ہوا اس میں موافقت چاہتا تھا۔ اللہ ان کی اس زہری الفاظ کو نقل کر رہے ہیں جو منافق حضور کی مجلس میں کہہ رہے ہیں، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی پنچایت آپ کے پاس آئی ہے اللہ جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا بگاڑ ہے۔ اب ایک منافق کی جتنے لوگ سائڈ لے کر آئے تھے، ایک منافق کی خاطر آئے تھے اور ایک منافق کا قصاص لینے آئے تھے، وہ بھی منافق تھے، وہ بھی منافقوں کے ساتھ میں کھڑے تھے، تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ جتنے لوگ آئے ہیں اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے، فاعرض عنہم، اے نبی جی عمر کے متعلق جو بھی آپ سے یہ مطالبہ کرے تو آپ ان سے اعراض کریں، آپ ان سے اعراض کریں، وعظہم، اور انہیں نصیحت کریں، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور انہیں آپ ایسی نصیحت کریں کہ ان کے جی کے اندر یہ بات اتر جائے کہ ہم غلط ہیں اور عمر کا فیصلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ ٹھیک ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور جب آپ کو ہم نے رسول بنا لیا ہے تو لہٰذا آپ کے ماننے والوں پر یہ بات لازم ہے کہ آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں، اور جس بندے نے آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کی، آپ کے فیصلے پر راضی نہ ہوا، فیصلے پر دوسرا فیصلہ چاہتا تھا، تو اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور حالانکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور آپ کے پاس آتے ہیں، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، آپ انہیں کہہ دیجئے انہیں تو کرنا یہ چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ اپنی صفائیاں پیش کرتے، انہوں نے یہ جو جرم کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے اس جرم پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے تھی۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور آپ سے بھی کہتے کہ اے اللہ کے رسول ہمارے آدمی سے غلطی ہوئی، آپ کے فیصلے پر راضی نہ ہوا، اے اللہ کے رسول آپ بھی اللہ سے ان کے لیے بخشش مانگے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جب یہ اپنی معافی طلب کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آتے اور میری بارگاہ میں اپنی معافی طلب کرتے تو پھر اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، اللہ کہہ رہے ہیں تیرے رب کی قسم، اللہ اپنے نبی کو خطاب کر کے فرما رہا ہے اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کہہ رہے ہیں سب سے سچی بات اللہ سے زیادہ کس کی ہو سکتی ہے؟ سب سے سچی بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ تو اللہ یہاں قسمیں کھا رہا، تاکید کے لیے کھا رہا، فلا وربک، اے نبی جی تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک،
کوئی آدمی بھی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے جھگڑے میں آپ کو فیصل بنا لے. یعنی جن دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوا ہو اور وہ اپنا اس جھگڑے سے فیصلہ چاہتے ہو، اگر وہ آپ کو فیصل بناتے ہیں اور آپ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہیں تو پھر تو یہ مومنوں کی صف میں شمار ہے. اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو فیصل بھی نہیں بناتے، اگر فیصل بناتے ہیں تو آپ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے، تو ایسے لوگ مومن نہیں ہو سکتے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر یہ اپنے جیوں کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دے اپنے دل و دماغ میں اس فیصلے پر یہ اپنے دل میں تنگی نہ پائیں. اگر یہ تنگی پائیں گے تو یہ ایمان کی صفت میں نہیں ہوں گے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، ان پر لازم یہ ہے کہ آپ جس جھگڑے میں جو بھی فیصلہ کر دیں اس فیصلے کو یہ اپنے دل و جان سے تسلیم کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ فیصلہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر، حضور کے ہر حکم پر اپنا سر خم کریں، اپنے سر کو جھکائیں اور حضور کی ہر سنت اور حضور کے ہر حکم پر عمل کرنے والے بنیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے دکھلایا